بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے میں علماء اور محققین کی آراء بہت مختلف ہیں کہ اصحاب کہف کا وہ غار جس میں وہ 300 سال سے زیادہ سوتے رہے کس جگہ واقع ہے۔ بعض حضرات نے اس کی جگہ ترکی کے شہر افسس میں بتائی ہے۔ بعض نے اندلس کے ایک غار کو اصحاب کہف کا غار قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ اردن میں واقع ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ شام میں ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ یمن میں ہے۔ لیکن اردن کے ایک محقق محمد تیسیر زبیان صاحب جو وہاں کے رسالے الشریعہ کے ایڈیٹر تھے، 1976 میں پاکستان تشریف لائے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے دارالعلوم بھی تشریف لے گئے۔ اس وقت انہوں نے بڑے جزم اور وثوق کے ساتھ بتایا کہ یہ غار حال ہی میں عمان کے قریب ایک پہاڑ پر دریافت ہو گیا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تحقیق کے لیے ایک مقالہ بھی لکھا ہے۔ جو دلائل اور قرائن اس وقت انہوں نے ذکر کیے، ان کے پیش نظر یہ بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی تھی کہ غالباً اصحاب کہف کا غار وہی غار ہوگا۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک پوری سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک بت پرست بادشاہ کے زمانے میں کچھ نوجوان دین توحید پر ایمان لائے تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ بت پرست بادشاہ اور اس کے کارندوں نے ان پر ظلم و ستم توڑنے شروع کیے، لہٰذا یہ لوگ بستی سے فرار ہو کر ایک غار میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند مسلط فرما دی اور یہ سالوں تک پڑے سوتے رہے۔ غار کا محل وقوع ایسا تھا کہ سورج کی روشنی اور ہوا تو بقدر ضرورت اندر پہنچتی تھی، لیکن دھوپ کسی وقت اندر نہیں آتی تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد بت پرست بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک موحد اور صحیح العقیدہ نیک بادشاہ برسر اقتدار آ گیا۔ اس کے زمانے میں یہ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو سکے دے کر شہر بھیجا اور یہ تاکید کی کہ خفیہ طریقے پر جا کر کوئی حلال کھانا خرید لائے۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک اسی بت پرست بادشاہ کا زمانہ ہے، اس لیے خطرہ تھا کہ اگر ان لوگوں کا اتا پتہ انہیں معلوم ہو گیا تو وہ ظلم و ستم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ چنانچہ یہ صاحب چھپتے چھپاتے بستی میں پہنچے اور ایک نان بھائی کی دکان سے کھانا خریدنا چاہا، لیکن جب سکہ اس کے حوالے کیا تو وہ بہت پرانے زمانے کا تھا، جس سے سارا راز کھل گیا۔ انہیں یہ معلوم کر اطمینان ہوا کہ حکومت بدل چکی ہے۔ شدہ یہ بات بادشاہ وقت کو بھی پہنچی اور ان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بھی نئے حالات کی اطلاع دے دی۔ قرآن کریم نے اجمالی طور پر مذکورہ بلا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس دور کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی قدردانی کے طور پر ان کے اوپر ایک مسجد بھی تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق اس واقعے کی تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات بیان نہیں فرمائی کہ یہ واقعہ کس دور میں اور کہاں پیش آیا۔ چنانچہ تاریخی روایات کی بنیاد پر مفسرین اور مورخین نے اس سلسلے میں مختلف آراء ظاہر کی ہیں۔ زیادہ تر محققین کا رجحان یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے کچھ ہی عرصہ بعد یعنی پہلی سے تیسری صدی عیسوی تک کا ہے۔ اس وقت اس علاقے پر نبطی بت پرست بادشاہ کی حکمرانی تھی، لیکن رفتہ رفتہ دین عیسوی جو فلسطین کے علاقے میں ظاہر ہوا تھا، اس کے اثرات یہاں تک پہنچ رہے تھے اور اس وجہ سے یہ نوجوان اس دین کے حلقے بگوش ہوئے۔ پھر جس زمانے میں یہ سعید روحیں غار میں محو خواب تھیں، اس دور میں رفتہ رفتہ دین عیسوی کے پیروکار اس علاقے کو نبطی حکمرانوں سے آزاد کرا کر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہاں کے باشندوں نے بھی دین عیسوی قبول کر لیا۔ پھر جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان حضرات کو بدلے ہوئے حالات معلوم ہوئے تو اگرچہ انہیں دین برحق کے نشر و اشاعت سے خوشی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے الگ اسی غار میں باقی زندگی گزارے۔ لوگوں نے اصرار بھی کیا کہ وہ اب شہر میں آ جائے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئے اور اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزار دی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ وقت ان کا حال معلوم کر کے ان کی زیارت کے لیے غار میں پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن دوسری روایات ان کی وفات کے بارے میں خاموش ہے۔ مسیحی مصادر میں بھی یہی قصہ معمولی فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیلات 521 ہجری میں عراق کے ایک کاہن نے، جس کا نام یعقوب تھا، ایک مفصل مقالے میں لکھی تھی۔
یہ مقالہ سریانی زبان میں تھا، پھر اس کے یونانی اور لاطینی ترجمے ہوتے رہے۔ اس کے بیان کے مطابق یہ واقعہ 250 عیسوی میں ایشیائی کوچک کے شہر افسس میں پیش آیا تھا۔ ان نوجوانوں کی تعداد 7 تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پیغام دنیا کو سنا کر دوبارہ اسی غار میں سو گئے۔ چونکہ یعقوب ساروغی نے ان کے بارے میں دوبارہ سونے کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کا اعتقاد یہ بھی رہا کہ اصحاب کہف ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ اٹھیں گے۔ مسیحی مصادر میں تقریباً جزم کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس کے قریب پیش آیا تھا، جس کا اسلامی نام ترسوس ہے، اور وہیں پر ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ شاید انہی مسیحی روایات کے زیر اثر بہت سے مسلمان مفسرین اور مورخین نے بھی اصحاب کہف کا محل وقوع افسس کو بتایا ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفسیر ابن جریر میں مروی ہے، جس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ایلا خلیج عقبہ کے قریب اردن میں واقع ہے۔ اس روایت اور متعدد دوسری قرائن کی بنیاد پر آخر دور کے بہت سے محققین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ غار اردن میں واقع ہے۔ مولانا حفظ الرحمن سہاروی نے قصص القرآن میں اس موضوع پر بہت مفصل بحث کی ہے اور متعلقہ تاریخی اور جغرافیائی شواہد کی روشنی میں اسی کو درست قرار دیا ہے کہ یہ غار اردن میں ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارض القرآن میں اردن کے قدیم شہر پٹرا کو رقیم قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں مفصل بحث کے بعد اسی طرف رجحان ظاہر فرمایا ہے کہ یہ غار اردن میں ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی رائے بھی یہی تھی۔ ان تمام حضرات کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اردن کے مشہور تاریخی شہر پٹرا کا اصل نام رقیم تھا، جسے رومی حکومت نے بدل کر پٹرا کر دیا، اور یہ غار اسی کے قریب واقع تھا۔ لیکن 1953 میں اردن کے ایک محقق تیسیر زبیان صاحب کو کسی طرح پتہ چلا کہ عمان کے قریب ایک پہاڑ پر ایک ایسا غار واقع ہے جس میں کچھ قبریں اور مردہ ڈھانچے موجود ہیں، اور اس غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ اس غار کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ یہ جگہ عام راستے سے ہٹ کر واقع تھی، اس لیے کئی کلومیٹر دشوار گزار راستہ طے کر کے وہ اس غار کے دہانے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیسیر زبیان صاحب کے الفاظ ہیں: ہم ایک اندھیرے غار کے سامنے کھڑے تھے جو ایک درافتادہ جگہ اور ایک چٹیل پہاڑ پر واقع تھا۔ غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ ہمارا اندر داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ ایک چرواہے نے ہمیں بتایا کہ غار کے اندر کچھ قبریں ہیں اور ان میں بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ غار کا دروازہ جنوب کی سمت تھا اور اس کے دونوں کناروں پر 2 ستون تھے جو چٹان کو کھود کر بنائے گئے تھے۔ میری نظر اچانک ان ستونوں پر بنے نقوش پر پڑی تو اس پر بازنطینی نقوش نظر آ رہے تھے۔ غار کو ہر طرف سے پتھروں کے ڈھیروں اور ملبے نے چھپایا ہوا تھا، اور یہاں سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام رجیب تھا۔ تیسیر زبیان صاحب نے اپنی تحقیق جاری رکھی، محکمہ آثار قدیمہ کو متوجہ کیا۔ بالآخر ایک ماہر اثریات رفیق رجانی صاحب نے ماہرانہ تحقیق کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ یہی غار اصحاب کہف کا غار ہے۔ چنانچہ 1961 میں اس کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اس رائے کی تائید میں بہت سے قرائن اور شواہد ملتے چلے گئے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اس غار کا دہانہ جنوب کی طرف ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت پوری طرح صادق ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب جھکتا ہوا گزرتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں جانب سے کترا کر گزرتا، اور یہ لوگ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ اس غار میں صورتحال یہ ہے کہ دھوپ کسی وقت اندر نہیں آتی، بلکہ طلوع و غروب کے وقت دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے، اور غار کے اندر ایک کشادہ خلا بھی ہے جس میں ہوا اور روشنی آرام سے پہنچتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بستی کے لوگوں نے اس غار کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ اس غار کے ٹھیک اوپر کھدائی کرنے اور ملبہ ہٹانے کے بعد ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے جو قدیم رومی طرز کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں بازنطینی طرز کا ایک معبد تھا اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اسے مسجد بنا دیا گیا۔ نمبر 3،
عصر حاضر کے بیشتر محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مشرک بادشاہ جس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی ٹراجون تھا، جو 98 عیسوی سے 117 عیسوی تک حکمران رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بت پرستی سے انکار کرنے والوں پر سخت ظلم ڈھاتا تھا۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ٹراجان نے 106 عیسوی میں شرق اردن کا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور اس نے عمان کا وہ اسٹیڈیم تعمیر کیا تھا جس کی عہد میں اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ اس کا نام جدید محققین تھیوڈورس بتاتے ہیں، جو 5ویں صدی عیسوی کے آغاز میں گزرا ہے۔ دوسری طرف اس نئے دریافت شدہ غار کے اندر جو سکے پڑے ہوئے ملے ہیں ان میں سے کچھ ٹراجان کے زمانے کے ہیں، جس سے اس خیال کو بہت تقویت ملتی ہے کہ یہی اصحاب کہف کا غار ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم نے اصحاب کہف کو اصحاب الکہف والرقیم، غار اور رقیم والے کہا ہے۔ رقیم کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح میں مختلف آراء بیان کی جاتی ہیں، لیکن بیشتر محققین کا خیال ہے کہ رقیم اس بستی کا نام تھا جس میں ابتداءً یہ حضرات آباد تھے۔ اب جس جگہ یہ غار واقع ہے وہاں سے کل 100 میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی رجیب کہلاتی ہے۔ رفیق دجانی صاحب کا خیال ہے کہ یہ رقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ یہاں کی بدو اکثر قاف کو جیم اور میم کو با سے بدل کر بولتے ہیں۔ چنانچہ اب حکومت اردن نے اس بستی کا نام سرکاری طور پر رقیم ہی کر دیا ہے۔ بعض قدیم علماء جغرافیہ نے بھی رقیم کی بستی کو عمان کے قریب بتایا ہے۔ چنانچہ معروف جغرافیہ نگار ابو عبداللہ البشاری المقدسی اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں لکھتے ہیں: والرقیم بلد فی شرق الاردن بالقرب من عمان حیث وجدت مغارۃ فیہا عدد من الجثث غیر البالیہ۔ رقیم شرق اردن میں عمان کے قریب ایک شہر ہے جہاں ایک غار بھی پایا گیا ہے جس میں کچھ انسانی ڈھانچے بھی ہے جو زیادہ بوسیدہ نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رقیم کی تشریح کرتے ہوئے ایک قول یہ نقل کیا ہے: ان بالبقاء بارض العرب من نواحی دمشق موضعا یزعمون انہ الکہف والرقیم قرب عمان۔ دمشق کے مضافات میں جو عربی سرزمین بلقاء کہلاتی ہے، اس میں شہر عمان کے قریب ایک جگہ ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہی کہف اور رقیم ہے۔ نمبر 5، تیسیر زبیان صاحب نے بعض روایت نقل کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولا کے مسلمان اسی علاقے کی کسی غار کو اصحاب کہف کا غار سمجھتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں بادشاہ روم کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، تو وہ راستے میں شام و حجاز کے راستے پر ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام جبل الرقیم تھا۔ اس میں ایک غار بھی تھا جس میں کچھ ڈھانچے تھے اور وہ بوسیدہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ نیز تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ وہ اس غار سے گزرے تھے اور اسے اصحاب کہف کا غار قرار دیا تھا۔ فتوح الشام میں واقدی نے بھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ایک طویل قصہ لکھا ہے کہ وہ شام کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بھول گئے۔ بالآخر بھٹکتے بھٹکتے جبل الرقیم کے پاس پہنچے تو اسے دیکھ کر پہچان گئے۔ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، چنانچہ وہاں نماز پڑھ کر عمان شہر میں داخل ہوئے۔ بہر کیف اتنے پرانے اور واقعے کے محل وقوع کے بارے میں حتمی طور پر 100% یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ اب تک جتنے مقامات کے بارے میں مقام اصحاب کہف ہونے کی رائے ظاہر کی گئی ہے، ان سب میں جتنے زیادہ قرائن و شواہد اس غار کے حق میں ہے، کسی اور غار کے حق میں اتنے قرائن موجود نہیں ہے۔ تیسیر زبیان صاحب نے اپنی کتاب میں افسس کے غار سے اس غار کا موازنہ بھی کیا ہے۔ اس موازنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ غار عمان شہر سے 7 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے اور اردن کی مرکزی شاہراہ جو عقبہ سے عمان تک گئی ہے، اس سے اس کا فاصلہ 3 کلومیٹر ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً صبح 9 بجے یہاں پہنچے۔ اب کاروں کے لیے پہاڑ کے اوپر تک جانے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ کار سے اتر کر تھوڑا سا اوپر چڑھے تو ایک کشادہ صحن سا ہے جس میں قدیم طرز تعمیر کے کچھ ستون وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس صحن کو عبور کر کے غار کا دہانہ ہے۔ دہانہ کے فرش پر ایک خاصی چوڑے پتھر کی بنی ہوئی ایک چوکھٹ سی ہے۔ اس سے غار کے اندر اترنے کے لیے تقریباً 2 سیڑھیاں نیچے جانا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر یہ غار 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک حصہ دہانے سے سیدھا شمال تک گیا ہے، دوسرا دائیں ہاتھ مشرق کی طرف مڑ گیا ہے اور تیسرا بائیں ہاتھ مغرب کی طرف۔ مشرقی اور مغربی حصوں میں 8 تابوت نما قبریں بنی ہوئی ہے۔ مشرقی حصے کی ایک قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہے۔ اس سوراخ میں جھانک کر دیکھے تو ایک انسانی ڈھانچہ صاف نظر آتا ہے۔
اگر اندھیرا ہو تو غار کا مجاور موم بتی جلا کر اندر کا منظر دکھا دیتا ہے۔ لیکن غار کا جو حصہ جنوب سے شمال کی طرف سیدھا گیا ہے وہ تقریباً سپاٹ ہے، اور اسی کے بارے میں تیسیر زبیان صاحب کا خیال ہے کہ یہی وہ فجوہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ جب 1961 میں اس غار کی صفائی اور کھدائی کا کام شروع ہوا تو رفیق دجانی کہتے ہیں کہ غار کی اسی درمیانی جگہ میں ایک جانور کا جبڑا پڑا ہوا ملا، جس میں ایک نوکیلا دانت اور 4 دھاڑی محفوظ تھی۔ تیسیر زبیان صاحب کا خیال ہے کہ یہ اصحاب کہف کے کتے کا جبڑا تھا۔ اس کے علاوہ اسی جگہ پر رومی، اسلامی اور عثمانی دور کے بہت سے سکے، ٹھیکری کے برتن، کوڑیوں کے ہار، پیتل کے کنگن اور انگوٹھیاں بھی پڑی ہوئی ملی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں ایک الماری میں جمع کر کے غار کے شمالی دیوار میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ غار کے مشرقی حصے میں ایک اوپر کو بلند ہوتی ہوئی چھوٹی سی سرنگ ہے جو دھواں نکالنے والی چمنی کی شکل میں ہے۔ یہ سرنگ غار کی چھت پر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں جا کر نکلی ہے، لیکن جب یہ غار دریافت ہوا اس وقت اس سرنگ کے بالائی دہانے پر ایک پتھر رکھا ہوا ملا تھا۔ اتفاق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ایک جرنیل اسامہ بن منقذ نے اپنی کتاب الاعتبار میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں 30 شہسواروں کے ساتھ اس غار میں گیا اور وہاں نماز پڑھی، لیکن وہاں ایک تنگ سرنگ تھی، اس میں داخل نہیں ہوا۔ تیسیر زبیان صاحب کا خیال ہے کہ یہ وہی تنگ سرنگ ہے۔ غار کو جب صاف کر کے دیکھا گیا تو اس کی دیواروں پر خط کوفی اور خط یونانی میں کچھ عبارتیں بھی لکھی ہوئی تھی جو اب پڑھی نہیں جاتی۔ غار سے باہر نکلے تو سامنے کے صحن میں ایک گول دائرہ بنا نظر آیا۔ مجاور نے بتایا کہ غار کی دریافت کے وقت یہاں ایک زیتون کے درخت کا تنا برآمد ہوا تھا۔ رفیق دجانی صاحب نے لکھا ہے کہ زیتون کا یہ درخت بدوی دور کا ہے اور اس کے قریب ایک مسقف قبر بھی تھی، اور جب ہم نے پہلی کھدائی اور صفائی شروع کی تو آس پاس کے معمر لوگوں نے بتایا کہ زیتون کا یہ درخت 20 سال تک پہلے تر و تازہ تھا اور ہم اس کا پھل بھی کھایا کرتے تھے۔ غار کے ٹھیک اوپر ایک قدیم مسجد کی دیواری ایک محراب سمیت چند فٹ تک ابری ہوئی نظر آتی ہے۔ جب شروع میں تیسیر زبیان اور رفیق دجانی صاحب یہاں پہنچے تھے اس وقت یہ مسجد نظر نہیں آتی تھی۔ کھدائی اور صفائی کے بعد مسجد برآمد ہوئی۔ یہ مسجد 10 میٹر لمبی اور 10 میٹر چوڑی ہے، اور کھدائی کے دوران اس کے بیچ میں 4 گول ستون برآمد ہوئے جو رومی طرز کے ہیں۔ یہاں سے رومی بادشاہ جسٹن کے عہد کے کچھ سکے بھی کھدائی کے دوران برآمد ہوئے۔ 1.5 میٹر کے برابر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی نکلا جس کی چھت کو شاید اذان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تمام مجموعے سے ماہرین نے جو نتائج نکالے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں یہاں رومیوں نے ایک عبادت گاہ بنائی تھی۔ عہد اسلام میں غالباً عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت اردن کے محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف نے اس غار کے تحفظ اور اس کی صفائی وغیرہ پر خاص توجہ کی ہے۔ اس کے قریب ایک نئی مسجد بھی تعمیر کر دی ہے، زائرین کی سہولت کے لیے راستہ آسان بنا دیا ہے اور غار کے اندر کتبات لگا دیے ہیں۔